اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ پاکستان کے بہت ہی معروف اینکر پرسن اقرار الحسن، سید اقرار الحسن، جو کہ بہت سے پروگرامز کرتے ہیں اور جعلی عملوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں وہ، جو کہ اچھی چیز ہے۔ تو ریسنٹلی انہوں نے ذاکر نائک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، جو کہ ذاکر نائک نے کہا تھا کہ اگر کوئی مرد عورت کو ٹی وی پر، جس عورت نے میک اپ کیا ہوا ہے، اس کو 20 منٹ تک اگر کوئی مرد دیکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کو چیک کروائے، اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ جو کہ مردوں کو سمجھانے کے لیے بات تھی کہ آپ جو بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر مرد کو پتہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہوتی ہے عورت کو دیکھ کر، اور اس چیز کا ایشو بنا کر اقرار الحسن نے ذاکر نائک کے اگینسٹ، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ذاکر نائک کو ٹرولنگ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، اقرار الحسن نے۔ تو ٹرولنگ کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ذاکر نائک کو نہیں چاہیے کہ وہ معاملات کو ایسے دیکھے، خود کو سینٹر کر کے، جو ذاکر نائک کو عورت کو دیکھ کر خود کو فیل ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ سارے مردوں کو ایسے ہی فیل ہوتا ہو۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ خود کو سینٹر کر کے نہیں سوچنا چاہیے، تو آپ کو بھی خود کو سینٹر کر کے نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کو اگر نہیں لگتا عورت کو دیکھ کر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود کو سینٹر کرنا چاہیے اور نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ جو ہمیں قرآن نے تعلیم کی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور جو سیکولرز کے بہت چہیتے لوگ ویسٹ میں بھی رہتے ہیں، جو کہ ایک فلوئڈ ہے، اس نے تو اب آ کر دنیا میں یہ کہا ہے کہ جو ہے سیکس جو ہے وہ سب سے سنگین جذبہ ہے انسان کا، سب سے زیادہ، پیسہ بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جو سیکس ہے وہ سب سے سنگین جذبہ ہے انسان کا۔ اور اس نے تو یہاں تک بات کی ہے جو کہ کوئی انسان اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے وہ بھی زنا ہے، اور کوئی انسان اپنی بہن کو دیکھ رہا ہے وہ بھی زنا ہے۔ وہ تو اس حد تک گیا آگے۔ مسلمان تو یہ نہیں کہتے، محرم جو رشتے ہیں آپ کے، اس میں تو آپ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی عورتوں کو جو آپ کی نامحرم ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ قرآن نے تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات کی ہے کہ عورتیں مزین کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، عورتیں نمبر 1 چیز ہے، نساء عورتیں، پھر والبنین بیٹے اور باقی چیزیں۔ تو قرآن نے بھی جو نمبر 1 چیز بتائی ہے کہ مزین کر دی گئی ہیں تمہارے لیے عورتیں، اور ان عورتوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اب جو انسان بیٹھ کر 20 منٹ تک ٹی وی پر ایک اینکر کو دیکھتا ہے اور اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ آپ کی نظر میں اگر وہ صحیح ہے تو پھر اسلام کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے، اور پھر آپ اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ اینکر پرسن بیٹھ کر فلسطین کے بچوں کا بتا رہی ہے کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں، وہ چاہے اس کا بتا رہی ہے اور چاہے وہ مہنگائی کا بتا رہی ہے، تو صرف یہی اینکر پرسن نہیں ہوتے جو مارننگ شوز کرتی ہیں، وہ صرف یہ نہیں بتاتی۔ تو آپ نے جو ٹرولنگ کرنے کی کوشش کی ہے ذاکر نائک کو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ عوام آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی، عوام سمجھتی تھی کہ آپ باقی ایک عقل مند اور اچھے انسان ہیں، اور مسلمان بھی اچھے ہیں، کیونکہ آپ عاملوں کو ایکسپوز کرتے رہے اسلام کے نام پر۔ اور اب جب اسلام کی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی ہے تو آپ کو بری لگی ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کسی کو بھی سینٹر کر کے یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے، ہمیں قرآن کو سینٹر کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا وہ اجازت دیتا ہے اس چیز کی۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت اس طرح پاؤں بھی زمین پر نہ مارے کہ اس کی جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ دکھ جائے۔ تو کیا قرآن یہ اجازت دے گا کہ کوئی میک اپ کر کے عورت بیٹھے ٹی وی پر اور آپ اس کو دیکھیں؟